والنجم إذا غوى كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور خلق عظیم کا تذکرہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام بحیثیت معلم، استاد، ٹیچر، مربی، ہادی، مرشد، آپ علیہ السلام کی یہ حیثیت بطور معلم کے آج اور آئندہ کچھ خطبات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا، استاد بنا کے بھیجا، سکھانے والا بنا کے بھیجا۔ آپ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے آئے، شر سے خبردار کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دینے کے لیے آئے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے آئے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو شرائع سکھانے کے لیے آئے، حلال و حرام سکھانے کے لیے آئے، عبادات سکھانے کے لیے آئے، معاملات سکھانے کے لیے آئے، عقائد و اصول سکھانے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا تو آپ علیہ السلام کے فرض منصبی میں یہ بات شامل رکھی کہ آپ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، سکھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیے۔ ان کی بعثت کا مقصد کیا ہے، کیوں مبعوث کیے، یا اس نبی مبعوث کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات انہیں پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت آیات کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ ان میں کوئی شر موجود ہے، فساد موجود ہے، خرابیاں موجود ہیں، معاشرتی اور اخلاقی جو بیماریاں
کمزوریاں نقائص موجود ہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تیسرا وصف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، امیوں کو کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک تلاوت آیات کے لیے تشریف لائے، لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ امی لوگ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، آپ کے آنے سے جب تلاوت آیات ہوئی، جب تزکیہ نفس شروع ہوا، کتاب و حکمت کی تعلیم آپ نے دینا شروع کی، تو ان لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی جانب گامزن کر دیا۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث بنایا، آپ کو مبعوث کیا، بھیجا اس دنیا کے اندر رسول اور نبی بنا کے، تو آپ معلم بن کے آئے، استاد بن کے آئے، سکھانے والے اور تعلیم دینے والے بن کے آئے۔ اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جب دعا کی تو ان میں سے ایک دعا ایسے نبی کے بارے میں بھی کی جو لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے، معلم بن کے آئے، سکھانے کے لیے آئے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان مکہ والوں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث کیجئے جو آپ کی آیات ان پر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا۔ جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ آپ ایسے رسول مبعوث کریں ان مکہ والوں میں جو ان کو تعلیم دینے کے لیے آئے، معلم بن کے آئے، استاد بن کے آئے، تعلیم دینے والے بن کے آئے، تاکہ وہ ان لوگوں کے عطالیق بن کے آئیں اور ان کو سکھائیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ وصف اتنا اہم ہے کہ آپ علیہ السلام کی پوری تبلیغی زندگی، آپ علیہ السلام کے تمام جو بھی دینی معاملات ہیں وہ آپ کے بحیثیت معلم کے گرد گھومتے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی آیات سے لے کر قرآن مجید کی آخری آیات تک آپ علیہ السلام کی جمیع زندگی بحیثیت معلم کے آپ علیہ السلام کی ساری نبوی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے۔ آپ کا سب سے بڑا منصب نبوت، رسالت، ختم رسل اور بطور مبلغ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ کے، آپ علیہ السلام بطور معلم کے ان سارے مناصب کو ادا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن دارمی کے اندر روایت موجود ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل المسجد، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اپنے ازواج کے حجروں میں سے کسی ایک حجرے سے نکلے، فدخل المسجد، اور مسجد میں داخل ہوئے، فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ، آپ علیہ السلام کے سامنے آپ کے صحابہ دو حلقوں کے اندر، دو گروہوں کے اندر موجود تھے، دو حلقے بنے ہوئے تھے، دائرے بنا کے بیٹھے ہوئے۔ ایک حلقہ یقرؤون القرآن ویدعون اللہ تعالی، ان میں سے ایک حلقہ کے لوگ اپنے اپنے طور پر قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، اور دوسرا حلقہ
یتعلمون ویعلمون، وہ علم سیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو علم سکھا رہے تھے، وہ تعلیم و تعلم کا کام کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام جب دونوں حلقوں کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کل علی خیر، تم میں سے سارے لوگ ہی اچھا کام کر رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، کل علی خیر، برا کام کوئی بھی نہیں کر رہا۔ قرآن پڑھنے والے بھی بھلائی پر ہیں، دعائیں کرنے والے بھی خیر پر ہیں، علم سیکھنے اور سکھانے والے بھی خیر پر ہیں۔ ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ تعالی ان شاء اطاعهم وان شاء منعهم، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر، اللہ کے ذکر کے طور پر، اور یہ لوگ جو دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی دعا قبول کر لے، چاہے تو اللہ ان کی دعا قبول نہ کرے۔ فَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، اور یہ جو گروہ ہے، یہ جو تلاوت کلام پاک صرف نہیں کر رہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کو علم سکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، کچھ سیکھنے والے کچھ سکھانے والے، یہ تعلیم و تعلم کا، پڑھنے پڑھانے کا جو کام کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قرآن پڑھنے والا حلقہ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والا حلقہ، اور ایک دوسرے کو علم سیکھنے اور سکھانے والا حلقہ۔ آپ نے فرمایا سارے تم اچھا کام کر رہے ہو، لیکن انما بعثت معلما، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، سکھانے والا بنا کے۔ فجلس معهم، آپ علیہ السلام صحابہ کے اس گروہ میں بیٹھ کے جو گروہ قرآن و سنت کی تعلیم دے، جو سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ ایک ہے اپنے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا، آہستہ پڑھنا، جہری پڑھنا، سری پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگنا، دعا کرنا، مسجد میں بیٹھ کے، یہ بھی بہت بڑی عبادت کا کام ہے، قرآن مجید مسجد میں بیٹھ کے۔ اس کے فضیلت سے اور اس کے مقام سے کوئی ہمیں اس طرح کا اعتراض نہیں، لیکن زیادہ مقام، زیادہ فضیلت ان لوگوں کی ہے جو تعلیم و تعلم کا کام کرتے ہیں، قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، مسائل، دین، عبادات، طہارت، نماز، حلال و حرام کے مسائل کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ ان کا درجہ قرآن مجید پڑھنے والوں اور اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کرنے والوں سے ان کا درجہ زیادہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم، مجھے استاد، مجھے تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ اس حلقے میں بیٹھ گئے، جو حلقہ تعلیم و تعلم کا، سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے تھے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ آپ علیہ السلام کی علم کے ساتھ رغبت ہے، محبت ہے، اور آپ علیہ السلام کے ہاں خالی قرآن پڑھنے سے اور دعا کرنے سے دین کا علم سیکھنا اور سکھانا آپ کے ہاں کتنا بڑا مقام رکھتا ہے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنی معلما میسرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا، شدت کرنے والا، تنگی اور مشقت میں ڈالنے والا بنا کے نہیں بھیجا، ولیکن بعثنی معلما میسرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر رسول اور نبی بنا کے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے اور آسانی کرنے والا بنا کے بھیجا، آسانی کرنے والا، تنگی کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا، سختی کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا، شدت اختیار کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنایا ہے، سکھانے والا، استاد بنایا ہے، معلم اول اس کائنات کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم سکھانے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ بھی آسانی والا، میسر، آسانی کرنے والا، سختی کرنے والا نہیں۔ آگے انشاءاللہ خطبات کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بحیثیت معلم کے آپ کے تعلیم سکھانے کے انشاءاللہ 40 اسلوب اور طریقے اور میتھڈ ذکر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مواقع پر کس طرح اپنے صحابہ کو اور سیکھنے والے طلبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. آپ کے سامنے انشاءاللہ 40 کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میتھڈ آف ٹیچنگ انشاءاللہ بیان کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعے سے اندازہ لگا لیجئے. جو پچھلا خطبہ ہے میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بیان کیا. بہت ساری چیزیں اس خطبے کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے، بحیثیت نبی کے، بحیثیت رسول کے، بحیثیت ایک امت کے لیڈر اور سردار اور سید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر آپ کو اخلاق حسنہ نظر آئے. آپ کے چہرے پر آپ کو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں صحابہ بیان کرتے ہوں گے تبسم نظر آئے گا، سختی کہیں نظر نہیں. معاویہ بن حکم السلمی بیان کرتے ہیں. معاویہ بن حکم السلمی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے. کہتے کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ حدث رجل فقلت یرحمک اللہ. کہتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاویہ بن حکم السلمی بیان کرتے ہیں. یہ ایک معلم کی اوصاف ہونے چاہیے جس نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے. کہا میں نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، با جماعت نماز چل رہی. ایک شخص کو چھینک آئی. اس نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا یرحمک اللہ. اچھا اس میں ایک فقہی مسئلہ سمجھ لیں. اگر کسی کو حالت نماز میں چھینک آئے تو وہ الحمدللہ اپنے منہ سے بولے تو اس سے نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی بندہ جواب دے گا یرحمک اللہ اور اس کو پتا ہوگا کہ نماز میں کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو جس نے یرحمک اللہ کہا اس کی نماز ٹوٹ جائے. کیونکہ نماز میں کلام جائز نہیں، الحمدللہ کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی حمد ہے نا. تو لہٰذا ایک بندے کو چھینک آئی، دوسری روایت میں یہ لفظ آتے ہیں جس کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ. ایک اور فقہی مسئلہ چھینک کے بارے میں. سلام کا جواب ایک مجلس بیٹھی ہے، ہزاروں سینکڑوں کا مجمع. ایک بندہ سلام کرتا ہے، اس مجلس میں سے ایک بندہ جواب دے دے سب کی طرف سے ہوگی. لیکن چھینک کے بارے میں یہ قاعدہ ہے جب کسی بندے کو چھینک آتی ہے تو جب وہ الحمدللہ کہتا ہے. پہلا مسئلہ اگر کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو ہم یرحمک اللہ کہیں گے نہیں. جو الحمدللہ کہے گا اس کو یرحمک اللہ کہا جائے. جس کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو ہم بھی اس کا جواب دینے کے مجاز نہیں. سلام کے بارے میں ایک بندہ پوری جماعت میں سے جواب دے دے سب کی طرف سے ہو گیا. لیکن چھینک کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ ایک بندہ الحمدللہ کہے، جس نے اس کا الحمدللہ سنا ہے سب نے یرحمک اللہ کہنا ہے، کسی ایک دو کے جواب دینے سے سب کی طرف سے نہیں ہوگا. یہ چھینک کے بارے میں کہا ہے. نماز میں اگر کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، الحمدللہ کہنے والے کی نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ یہ اللہ کی حمد ہے، یہ نماز کے منافی نہیں. لیکن جو جواب دے گا یرحمک اللہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، نئے سرے سے نیت باندھے گا. لیکن جس کو اس مسئلے کا پتہ نہ ہو کہ نماز میں کلام جائز نہیں، جب تک اس کو پتہ نہیں ہے اگر اس نے کلام کر بھی دیا تب بھی اس کی پچھلی نماز اس کو دہرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس وقت اسے علم ہی نہیں تھا اس مسئلے کا. معاویہ بن حکم کہتے ہیں بندے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا. میں نے کہا یرحمک اللہ. تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ وہ ترچھی نظر سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے گھور رہے ہیں نماز کے اندر. میں نے پھر بول کے کہا ما لکم تنظرون الیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے مجھے دیکھ رہے ہو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے؟ میں نے کیا غلط کر دیا ہے؟ ایک بندے کی الحمد کا جواب ہی میں نے دیا. فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ مارنے لگے. میں سمجھ گیا کہ یسبتوننی فسکت، کہ یہ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ نماز میں. پھر میں خاموش ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی سلام پھرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ابھی نماز میں کلام کرنے والا کون تھا؟ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نبی پاک کے پاس چلا گیا.
آگے آپ دیکھیں گے ایک معلم سکھانے والے کو اس سے کیا ملتا ہے، ایک استاد کو اس سے کیا حسن حسنہ ملتا ہے۔ معاویہ بن حکم کہتے ہیں واللہ ما رأیت معلما قط قبلہ ولا بعدہ احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے قسم ہے اللہ پاک کی، میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ پہلے نہ اس واقعے کے بعد، نہ میں نبی پاک کی خدمت میں آنے سے پہلے نہ نبی پاک کے بعد، نہ پہلے کوئی ایسا معلم دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی ایسا معلم دیکھا۔ واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، قسم ہے رب کعبہ کی میری اتنی بڑی غلطی کہ نماز میں با جماعت نماز میں بلند آواز سے کلام کیا، لوگوں کی نماز اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ میں نے نماز با جماعت میں نبی پاک کے پیچھے کلام کیا، لوگوں کو سجدے کے اندر ڈالا، لیکن قسم ہے میں نے آپ جیسا معلم نہیں دیکھا۔ واللہ ما قہرنی، آپ نے مجھے سخت سست بھی نہیں کہا، مجھے کوئی برا جملہ بھی نہیں کہا، ولا ضربنی، آپ نے مجھے ہاتھ سے مارا بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی غلطی کر دی سزا دے دو۔ ہمارے پاس تو استادوں کے پاس، معلمین کے پاس، اساتذہ کے پاس، قراء کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، ہر غلطی پہ مارو۔ حالانکہ مار مار کے بندے کے مسل تو پکے ہو سکتے ہیں، لیکن علم کا کوئی ذریعہ اس سے نکل سکتا نہیں۔ اور یہ ہم کو ایس ایس ٹی کی ٹریننگ تو نہیں نہ کروا رہے مسجد کے اندر، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنا مارو اس کو، اتنا مارو 3-4 سال کے اندر، کہ جب یہ بچہ حفظ کر کے نکلے تو یہ ایس ایس جی کا کمانڈو بن چکا ہو۔ بھائی ہم نے ایس ایس جی کا کمانڈو بنانے کے لیے بچے ادھر نہیں بھرتی کیے ہوئے، ہم نے بچے بھرتی کیے ہوئے ہیں تعلیم دینے کے لیے۔ تو معاویہ بن حکم کہتے ہیں اتنی بڑی غلطی۔ اب میں اس میں تھوڑا سا اپنا بھی ذرا ایک میرا جو مزاج ہے وہ شامل کر دوں۔ میرا بھانجا چھوٹا ابھی تو ماشاءاللہ 11-12 سال کا ہو گیا، 2-3 سال کا تھا تو میری قسمت ہری، میں انہوں لے گیا، پہلے واقعہ سنایا ہوا ہے یہ۔ میں ان بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں جب بچے مسجد میں آ جاتے ہیں تو ان کو بڑی سمجھ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی بچے نماز ہماری خراب کر رہے ہیں۔ میں ان کو لے گیا اپنے ساتھ، اس کو کھڑا کیا، نماز کھڑی، بھائی بچہ ہے وہ تو دوڑے گا، وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ مجھے نماز میں بڑی مسئلہ باندھا کہ اب میرا بنے گا کیا۔ تو نماز ختم ہوئی، پھر میرے ساتھ جو ہونا تھا ہوا۔ میں چنگا بھلا مولوی سی، نہیں وہ عام بندہ سی، مدرسے فارغ سی اس ٹائم کی گل۔ انہوں نے کہا جناب سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر بھی نہیں کہا، ایک بزرگ بولے، انہوں نے کہا اس بچے نے تسی لے کے آئے ہو، انہیں ساری ساری نماز کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب جب نماز ختم ہوگی نا، میرا بھانجا بھی آ کے میری گود میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی اس نے بھی لگتا ہے کوئی میری ذرا طبیعت صاف کروانی تھی بزرگوں سے ہیں۔ تو میں نے یہ خیال کیا، میں نے کچھ بھی نہیں بولا، لے کے بچے کو گھر چلا گیا۔ میں قسم اٹھائی، میں کہ آج تو بعد میں بچے نو مسجد نہیں لے گیا۔ بھئی ایسا لوگوں کے ساتھ انداز نہ رکھیں کہ کسی بچے کا باپ، کسی پوتے کا دادا، کسی نواسے کا نانا اور کسی بھانجے کا ماموں اور کسی بھتیجے کا چچا آپ کے اخلاق عالیہ کی وجہ سے اور آپ کا نماز کے اندر جو انحماق اور تقوی ہوتا ہے، جو نبی پاک سے بھی نعوذ باللہ بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ دوڑ پڑے یا رو پڑے یا ہنس پڑے، آپ کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا رویہ مت اختیار کیجئے، ورنہ نماز پڑھنے والے نوجوان سمجھدار لوگ رہ جائیں گے، اگلی جنریشن آپ کی مسجد کا رخ نہیں کرے۔ میرے جیسا کوئی دل دکھا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا اللہ کی قسم آج کے بعد میں بچے کو مسجد نہیں لے گیا۔ یہ نبی پاک کے صحابی ہیں، یہ بچے بھی نہیں ہیں، یہ چنگے بھلے سمجھدار بندے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ صحابی کہتے ہیں میری اتنی بڑی غلطی، نماز میں چنگا بھلا سمجھدار بندہ گلا کرتا ہے، اونچی آواز سے بول پڑا، مجھے مارا نہیں، مجھے برا نہیں کہا، مجھے گالی گلوچ نہیں کیا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے بندے ان هذه الصلاۃ لا تصلح فی شیء من کلام الناس انما هو التسبیح انما هي التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ یہ نماز میں
بات چیت کرنا لوگوں کا درست نہیں ہے، بلکہ نماز تو سبحان اللہ کہنا ہے، نماز تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، نماز تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید کی نماز کے اندر قرات کرے۔ نماز میں کلام درست نہیں ہے، یہ نبی پاک کا سکھانے کا طریقہ ہے۔ جو اس طرح کا سیکھا ہوا ہوگا نا، وہ زندگی کے اندر کبھی بات بھولے گا بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو بڑی اچھی بات سکھائی لیکن اس کی اچھی طرح طبیعت صاف کر کے، اس کو جھڑک کے، اس کو مار کے، اس کے ساتھ سختی برت کے اس کے بعد سکھائی، وہ بندہ بات بھی نہیں سیکھے گا، دل کے اندر آپ کے بارے میں نفرت پال لے گا اور وہ کبھی بھی اپنے استاد سے محبت نہیں کرے گا۔ میں نماز پڑھانے لگیا نا، میں نے اپنے سارے تجربات کوشش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھوں، یہ نہیں اور بڑے سیانے کہہ گئے نے، میں کہتی بڑے سیانے کی گل نہیں سنی، نبی پاک نے جو فرمایا، صحابہ کرام کی زندگی۔ تو میں ادھر گلیاں میں پڑھاتا تھا قصور میں، انہیں کہا شیخ صاحب، قاری صاحب مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب ہے بچے تو تو کوئی ڈردے نہیں۔ میں کہا میں ہی تو خوش ہونا کہ بچے میرے تو نہ ڈرن۔ میں کہا میں اس استاد کو ناکام ترین استاد سمجھتا ہوں کہ جس سے بچے ڈرے، اور ڈریا کسی جو ہے وہ خوف ڈرانے والی چیز سے ڈرا جاتا ہے۔ میں ان کا استاد ہوں، ان کا روحانی باپ ہوں، میں کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہوں کہ میں ہوں لوگ مجھ سے ڈر جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دینے کا طریقہ سکھایا، آپ علیہ السلام کی تعلیم دینے کے اندر ایک یہ بات بھی ہے کہ آپ نے ایسے علم سے لوگوں کو بچایا ہے، ڈرایا ہے اور پناہ مانگی ہے جس علم کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہوتا، بے فائدہ علم جس کا دنیا اور آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں۔ سیدنا زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو علم دنیا آخرت میں فائدہ نہ دے، چاہے وہ دین کا علم ہو۔ دین کا علم سیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ بندہ خود اس پر عمل کرنے والا بنے، یہ پہلا فائدہ ہے، اور اس پر عمل کر کے اللہ کے قریب اور جنت پا سکے، یہ علم کا فائدہ، علم دین کا۔ اور دوسرا فائدہ کہ لوگوں کی اصلاح کر سکے، معاشرے کے لوگوں کو سکھا سکے دین کی باتیں۔ اگر علم سیکھنے سے بندے نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا، تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں، یا پھر ایسے فضول علم، جادو کا علم، کہانت کا علم اور اس طرح کے دوسرے جو فضولیات قسم کے علم ہیں جن کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے مجرم بننے، ایسے علم سیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے نبی پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلم ہونے کے حیثیت سے آپ کی شخصیت ہے، اس میں راحت ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، رؤوفیت ہے، رحیمیت ہے، اور اس کے اندر آسانی والا معاملہ کرنا ہے، تاثیر کرنی ہے، آسانی دینی ہے لوگوں کو، شفقت کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، سختی نہیں کرنی، بوجھ نہیں ڈالنا۔ دو طریقے ہیں، دونوں طریقوں سے ایک اچھا عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے جو آسان طریقہ ہے جس میں کرنے والے کے لیے سختی نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طلبہ کے ساتھ یہ معاملہ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ہم نبی پاک کے پاس آئے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، جب ہم 20 دن نبی پاک کے پاس مسجد میں رہے، کئی دور کے علاقے سے آئے تھے، کہتے ہیں ہمیں اپنے گھر کی یاد آنے لگی۔ یہ معلم اپنے طلبہ کی نفسیات سمجھے کہ میرے طلبہ کا اس وقت سبق میں دل کیوں نہیں لگ رہا۔ ہر وقت پڑھائی ضروری نہیں ہوتی، کبھی کبھار یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس پڑھائی کا بوجھ ڈالنے سے اس بچے کی نفسیات پر کوئی غلط اثرات تو نہیں پڑ رہے۔ تو نبی پاک نے دیکھا 20 دن ہو گئے ہیں، لگتا ہے ان کو اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں، اداس ہو رہی ہے، یہ ادھر گئے نہیں پچھلے کو۔ نبی پاک نے 20 دن کے بعد کہا، مجھے لگتا ہے کہ میرے صحابہ 20 دن ہو گئے ہیں، تمہیں اپنے گھر والے، ماں باپ، بیوی بچے یاد آ رہے ہیں، لہذا جاؤ تم نے جو علم سیکھ لیا ہے اس کو یاد کر لو اور پچھلوں کو جا کے سکھا دینا، اور نماز میرے طریقے پر پڑھنا،
جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے کوئی آزان دے اور تم میں سے جو عمر کے اندر بڑا ہے علم کے لحاظ سے وہ بندہ تمہاری امامت کروائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صحابہ کا خیال کرتے تھے علم سکھانے کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تعلیم کے اندر یہ تھا, ہم نے بہت سارے اساتذہ کو دیکھا ہے اسکول کے اندر بھی اور بعد میں مدرسہ پڑھنے کے اندر بھی, جو طالب علم 2-4 کلاس کے اندر ذرا تیز ہوتے ہیں نا, تیز ترار, ذہین, فتین, انٹیلیجنٹ, ایکسٹرا آرڈینری, ان کو بڑی توجہ دیتے ہیں. ہر چیز ان سے پوچھنا, ان سے سوال کرنا, انہی کو کہنا چل بھائی اٹھ کے ریڈنگ کر. اب اس سے کیا ہوتا ہے, جو بچہ پہلے ہی کمزور ہے, وہ پہلے ہی کمزور ہے ذہنی اعتبار سے, یا اس کا علم کے اندر اتنا دل نہیں لگ رہا, وہ پہلے ہی نالائق ہے. اب استاد اس کو توجہ کی زیادہ ضرورت ہے. جو بچہ لائق ہے اس کو توجہ کی کم ضرورت ہے. جو بچہ فطری طور پر نالائق ہے, کل ذہن ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے. لیکن ہمارے ہاں الٹ گنگا چلتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, استاد جو بچے لائق ہے نا ان کو بینچ کے اوپر آگے آگے بٹھا لو, اور پچھلوں سے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے. وہ یہ مرفوع قلم ہے. ساڑھے مدرسہ کے اندر یہ لفظ بولے جاتا ہے مرفوع قلم ہے, یعنی ان کو کوئی بات سے پاس فیل ہونے کوئی تعلق نہیں. تو اس طرح ہم نے اسکول میں بھی دیکھا ہے, مدرسہ کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ اسوہ حسنہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام طلبہ, تمام ساتھیوں کو, جناب ابو بکر سے لے کر ایک عام صحابی تک, تمام کو مجلس کے اندر ایک جیسی توجہ دیتے تھے, ایک جیسی. حتیٰ کہ کوئی بھی صحابی یہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ فلاں نبی پاک کا میرے نزدیک زیادہ لاڈلا ہے, اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, مجھ کو توجہ نہیں دیتے. تو ایک استاد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے شاگردوں کو ایک جیسی توجہ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے سوال کیا. صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اب دیکھیں کئی ایسے بھی طلبہ آپ کی کلاس میں آ جائیں گے جن کا مزاج ذرا سخت ہوگا, جو آپ کو اس طرح کے آداب و اعتبار, القابات سے, اس بات سے کے ساتھ بات نہیں کریں گے. حضرت الاستاد, محقق الاثر, فضیلت الشیخ نہیں کہیں گے. وہ سیدھا سیدھا کہیں گے دسو جی گل کی ہے. تو کئی ایندے بھی ہوں گے, وہ کہیں گے دس نہ ذرا گل کی ہے, مسئلہ دس مولوی مینوں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کہنا تینوں بولنے کا پتہ ہی نہیں میرے پاس. آپ استاد ہیں, آپ وہ جیسا بھی بولے آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. اب اندازہ کریں وہ کائنات کے امام ہے, خاتم النبیین والمرسلین ہے. ایک بندہ آ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, اس نے کہا میں فلاں دور سے آیا ہوں, میں آپ سے کچھ, بلکہ صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, اس نے آ کے سیدھا پوچھا من منکم محمد, آپ میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے پوچھا, ہم نے کہا یہ جو تکیہ لگائے ہوئے, ٹیک لگائے ہوئے, سفید اور روشن چہرے والے ہیں, یہ جناب محمد رسول اللہ. اچھا, اس نے کہا, اس نے پھر نبی پاک کا نام نہیں لیا, اس نے کہا یبن عبد المطلب, اے عبد المطلب کے بیٹے, انی سائلوں کا, میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں. فمتشدد فی السؤال, سوال کروں گا اور بڑی سختی سے سوال کروں گا. فلا تجدن علی فی نفسک, سوال کروں گا سختی, اور میرے مزاج کے اندر سختی ہوگی, لیکن میرے اوپر غصہ نہیں کرنا, برا نہیں منانا. میری بات کا برا نہیں منانا, پلیز مائنڈ نہیں کرنا, ڈونٹ مائنڈ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ. اس نے پہلا سوال کیا. اب وہ بندہ نبی پاک سے ہر سوال کرتا ہے اور قسمیں اٹھواتا ہے, قسمیں اٹھواتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہو, وہ لین دین کے مسئلے بھی ہوتے ہیں نا, لکھ لکھائی کے بھی. انہوں نے کہا مول صاحب تسی قسم چکو نا, نیاں دو. اچھا ہوں تینوں میرے اعتبار نہیں ہے, تو میرے کو نیاں چکانا ہے. 4 پنڈاں دی نہ پڑھیا, میرے کو منو اپنا سرپنچ بنا دی, تو میرے کو نیاں چکان لگی ہے. نبی پاک سے دین کے بارے میں بندہ مسئلہ پوچھا, سختی سے سوال کر رہا ہے, اور پہلی بات کہتا ہے میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے رب کی اور آپ سے پہلوں کے رب کی, مجھے بتائیں اللہ بعثک بالحق, آپ مجھے قسم اٹھا کے بتائیں کہ آپ کو اللہ نے مبعوث کیا اس دنیا کے اندر. اور نبی پاک کی بھی میں رحمت دیکھوں, آپ نے کہا میں تو سچا ہوں, مجھے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے فرمایا جے قسم اٹھایا بندہ مندا ہے تو قسم اٹھانے واتے بھی تیار ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہم انعم, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. دوسرا سوال, انشدک باللہ اللہ امرک بالصلوات الخمس فی اليوم واللیلہ,
میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، قسم اٹھا کے کہیے کہ آپ کو اللہ نے 5 نمازیں پڑھانے کا اور پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے قسم اٹھا کے کہا ہاں 5 نمازوں کا حکم۔ پھر اس نے سوال کیا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ لو، اغنیاء سے اور فقراء میں تقسیم کرو، آپ نے قسم اٹھا کے جواب دیا۔ روزوں کے بارے میں پوچھا کہ 1 مہینے کے روزے قسم اٹھا کے کہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سوال پر اس نے قسم اٹھوائی، آپ نے ہر جواب میں قسم اٹھا کے کہا، اور جب نبی پاک نے اس کو جواب دے دیے تو وہ شخص اٹھ کے کہنے لگا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے رخصت کیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اور سکھانے کا طریقہ انشاءاللہ آگے علم سکھانے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حیثیت معلم، میں نے جیسا کہا انشاءاللہ 30 سے 40 اسلوب تعلیم کے میں انشاءاللہ میتھڈ آپ کے سامنے رکھوں گا نبی پاک کی سیرت کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى